اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہم خط نستعلیق کی مفردات کی مشق کر رہے ہیں۔ آج ہم شواد اور زواد لکھنے کی مشق ایک بار دوبارہ کریں گے، کیونکہ بہت سے طلباء لکھنے میں بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ شواد لکھنے کے لیے آپ نے شواد کا جو اوپر والا حصہ ہے 1.5 قط بنانا ہے۔ پہلے 1.5 قط لگا لیں قلم سے، پھر قلم کی اوپر والی نوک کے ساتھ اس کا یہ جو بیج سی شکل ہے اوپر اس کی وہ بنائیں۔ یہ بیج کی شکل کا پہلا اوپر والا حصہ بھی آپ نے نوک کے ساتھ بنانے کے بعد نیچے والے حصے پہ قلم پورا رکھ کے پورا قلم لگا کے یہ شیپ بنائیں، اور اگر کہیں کوئی انک مس پلیس ہو جائے، کوئی کمی رہ جائے تو اسے نوک کے ساتھ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سواد کے اندر کی جو اوپر والے حصے کی اندرونی شکل ہے وہ تربوز کے بیج کی طرح ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تربوز کے بیج جیسی شکل ہے۔ اس کے بعد آدھے سے بھی آدھا قط قلم کو آگے لے جا کر اور پھر قلم کی نوک کے ساتھ یہ حصہ بنا لیں، یا اگر آپ کو قلم کے اوپر مکمل عبور ہے تو جیسے آپ الف لکھتے ہیں یا نون لکھنے کے لیے یا سین لکھنے کے لیے آپ شکم کا بازو بناتے ہیں وہ بازو بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بازو اس کی پیمائش بھی 1.5 قط تک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ پورا قلم رکھ کے اسے نیچے کھینچتے ہوئے گولائی بنائیں گے۔ یہ دیکھیں 1.5 قط آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ حصہ 1.5 قط ہونا چاہیے۔ یہ ابھی بہت سے طلباء کہہ رہے تھے جی ہم کمپیوٹر شیٹس پہ لکھتے ہیں، ہم نوٹ بکس پہ لکھتے ہیں، تو آپ آرٹ کارڈ پہ لکھتے ہیں تو ہمارے والے پیپر پہ لکھ کے دکھائیں، ہمارے پیپر پہ انک بہت پھیلتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں بھی میرے پاس رف کمپیوٹر شیٹس تھی تو ان کے اوپر لکھ رہا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھیرا ہے اور یہ 3 قط یا 3.5 قط تک ہونا چاہیے۔ 3 قط آپ رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، 3.5 قط رکھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور بارہا آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ سین، شین، سواد، زواد ان سب کے یہ شکم یا گھیرے یا یہ گلائیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ پیمائش ان کی سیم ہے، بناوٹ ان کی سیم ہے، اور شیپ بھی ان کی سیم ہے، 100% ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ اور سواد آپ لکھ کر بھی قط ماپ سکتے ہیں۔ یہ حصہ آپ نوک کے ساتھ بنا لیجئے گا، یا لکھنے کے بعد آپ میجرمنٹ کر لیجئے۔ قط ماپنا ضروری ہے۔ جو بہت سے طلباء ایسے ہیں جو لکھ رہے ہیں لیکن قط نہیں لگا رہے، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ قط لگا کر لکھیں، یہ قط کے بغیر نہیں۔ اور نقطے کی یہ شیپ دیکھیں، نقطے میں ہلکا سا کرو نما ہوتا ہے، یہ ہلکا سا کرو نما خوبصورتی کے لیے۔ بالکل سیدھا اسکوائر شیپ کا نقطہ جو ہے وہ ذرا نستعلیق میں اتنا خوبصورت نہیں، تھوڑا سا کروی سا شیپ کا نقطہ ہونا چاہیے، وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ ایک بار پھر سے ہم سواد کی مشق کرنا آپ کو بتائیں گے، اور تاکہ آپ غور سے دیکھ لیں۔ قلم کی چال پر غور رکھا کریں، یہ چیز قلم کی موومنٹ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ کون سے حصے لکھتے وقت قلم کا رخ کس طرح سے تھا، کون سا حصہ نوک کے ساتھ بنا ہے، کس حصے پہ پورا قلم یوز ہوا ہے، اور جب قلم چل رہی ہے تو قلم کی چال کس طرح سے موو ہو رہی ہے، قلم چلتے ہوئے کہاں سے آ کے اپنا رخ چینج کر رہی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے لکھتے لکھتے قلم کا رخ چینج ہوتا جائے گا۔ یہ سیدھا 90 ڈگری میں رکھ کے اب جب نیچے والا حصہ ہم لکھیں گے تو غور کیجئے گا، نیچے والے حصے پہ آنے کے بعد ذرا غور فرمائیے گا۔ یہ دیکھیں اب یہاں سے قلم آپ کا
نیچے آتے 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 اس کی چال میں بھی چینج آنا یہ شروع ہو چکا ہے. اب یہ سیدھا ہو قلم چل رہا ہے. تو یہ قلم کی چال سمجھنا ضروری ہے. لفظ کی شکل اور قلم کی چال، یہ دو چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ کا 70% تک جو ہے نا کام آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. اس کے بعد باقی کام پریکٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنی جلدی آپ کو اس پہ عبور حاصل ہوگا. یہ نہیں کہ آپ دن میں ایک بار لکھ لیں یا 2 بار ایک لفظ لکھ لیں اور سوچیں کہ آپ جلدی سیکھ جائیں گے. اگر جو جتنا جلدی سیکھنا چاہتا ہے وہ اتنی زیادہ محنت کرے، اتنی زیادہ توجہ سے مشق کرے. آپ جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنی جلدی سیکھیں گے. ابھی تو یہ رفلی اور سادہ سادہ سے الفاظ آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور جب ان الفاظ کو اب آپ نے پرفیکٹ شیپ میں لانا ہے تو پھر تو آپ کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گی. ابھی بہت سمپل اور سادہ طریقے سے میں لکھ رہا ہوں اور بہت ایزی ورڈز کو بہت زیادہ ان کی عمدہ شیپ نہیں بنا رہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو جائیں. صرف سمپل سے رفلی تاکہ آپ لوگ ایزیلی ان کو کاپی کر سکیں. تو آپ اس کی بھی زیادہ سے زیادہ مشق کریں. جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے اتنا ہی آپ جلدی سیکھ پائیں گے. یہ آپ کی مشق پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی کامیاب ہوں گے. اس سواد کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، شکم بھی سیم ہے، 3 سے 3.5 قد، اور اوپر شیپ تربوز کے بیج جیسی گلائی، سین یا شین جیسی سیم گلائی. زیادہ تر 3 قط لکھی جاتی ہے، 3.5 قط بھی لکھی جاتی ہے، اور 3.5 قط لکھا ہوا بھی خوبصورت لگتا ہے. یہ پیمائش اس لیے ہے کہ آپ کے حروف کی بناوٹ نہ بدلے، آپ کے حروف کی خوبصورتی نہ خراب ہو. کچھ طلباء لکھ رہے ہیں لیکن وہ حروف بہت زیادہ لمبے یا بہت زیادہ چھوٹے لکھ رہے ہیں. تو اس لیے ان سے گزارش ہے